ٹرک کی بتی جل چکی ہے، بس اب جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کو اس کے پیچھے لگنا ہے۔ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی سے یہ معاملہ کورٹ میں لے جانے کے خلاف تھی اور اب جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کے ہی خلاف ہے، کیونکہ اس کے خیال میں یہ کمیٹی بھی نواز حکومت کے ماتحت محکموں اور نیم اکتائے حساس اداروں کے نمائندوں پہ مشتمل ہوگی۔ جبکہ تحریک انصاف فیصلہ آنے کے پہلے دن مٹھائی کھانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی کہ جے آئی ٹی سوائے اپنا اور عدالت کا وقت ضائع کرنے کے کچھ نہ کر پائے گی۔ بظاہر اب جے آئی ٹی کے صرف دو حامی ٹپائی دے رہے ہیں، ایک سپریم کورٹ اور دوسری نواز حکومت۔ سپریم کورٹ کو امید ہے کہ یہ کمیٹی 2 مہینے میں ان 13 ٹیکنیکل سوالوں کے جوابات حاصل کر لے گی جو عدالت عظمیٰ کو 4 ماہ کی سماعت میں بھی نہ مل سکے۔ نواز حکومت اس لیے جے آئی ٹی کی حامی ہے کہ کمیٹی ایسا کیا نیا اکھاڑ لے گی جو پہلے سے نہیں معلوم۔ حکومت کو اچھے سے معلوم ہے کہ جے آئی ٹی کو کچھ نیا معلوم کرنے کے لیے بیرون پاکستان موجود ریکارڈ چھاننے کی ضرورت ہوگی، مگر قطر میں اب اس کمیٹی کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ قطری کوئی نیا خط دینے کی بجائے 15 ارب ڈالر کی ایل این جی دینا زیادہ پسند کریں گے۔ متحدہ عرب امارات والے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ میاں محمد شریف کی گلف سٹیل مل کہاں پر تھی، مگر اس کے بعد کس نے کس کو بیچ کے پیسہ کس طرح کہاں پہنچایا، یہ آپ بڑے میاں صاحب یا ان کے ورثاء سے معلوم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو کیا میاں نواز شریف کے سابق میزبان سعودی جے آئی ٹی کو بتائیں گے کہ جدہ سٹیل مل کیسے بنی؟ وہ تو یہ بتانے کو بھی تیار نہیں کہ انہوں نے میاں صاحب کو اقتدار میں آتے ہی 1.5 ارب ڈالر کی رقم کا تحفہ کس خوشی میں دیا۔ کیا یہ بیانہ تھا کہ جس کی پہلی قسط راحیل شریف کی شکل میں لوٹائی گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ جے آئی ٹی کو دنیا کی 9 ٹیکس جنتوں میں قائم آف شور کمپنیوں کے اوریجنل ریکارڈ تک رسائی بھی درکار ہوگی، مگر ان میں سے 7 ٹیکس جنتوں کا ریکارڈ اگلے برس جولائی سے پہلے نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ ٹیکس جنتیں 109 ممالک پر مشتمل ٹیکسوں اور بینک کھاتوں کی معلومات کے تبادلے کے جس کنونشن کی رکن ہے، اس کنونشن میں پاکستان اسی ماہ شامل ہوا ہے، اور کنونشن کے ضوابط کے تحت دیگر رکن ممالک سے معلومات کا تبادلہ 1 سال سے پہلے ممکن نہیں۔ پاناما کا غبارہ پھٹنے کے بعد سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے 9 ٹیکس جنتوں میں قائم 444 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں کے بارے میں دستاویزی معلومات کے حصول کے لیے گزشتہ اکتوبر میں جو خطوط لکھے، ان کا صرف ایک جواب سموا کی حکومت کی جانب سے آیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو معلومات فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا آپ سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں۔ اگر آج حکومت پاکستان کا 9 ٹیکس جنتوں سے 2 طرفہ معاہدہ ہو بھی جائے، تب بھی جو معلومات جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کو درکار ہیں وہ کم از کم کمیٹی کی مدت حیات یعنی اگلے 60 دن میں تو ملنے سے رہیں۔ بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس الادین کا چراغ بھی نہیں، اور چراغ ہو بھی تو کسی کام کا نہیں، کیونکہ آج کل الادین کا جن سی پیک کے منصوبوں میں اس بری طرح مصروف ہے کہ اس کے پاس نیا آرڈر لینے کا بھی ٹائم نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قانونی طور پہ تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور سیاسی اخلاقیات میرا درد سر نہیں۔ ایجیٹیشن کا تپڑ ہے تو آ جاؤ۔ ایجیٹیشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک پیج پر ہوں، مگر یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کل ہی دادو میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف تو بری طرح پھنس گیا، اب میں دوسرے کرپٹ ترین انسان آصف زرداری کے پیچھے آ رہا ہوں۔ گویا وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، لگ گئی آگ اس عمارت میں۔ اب رہے عوام جو اس کرپٹ سسٹم کے سب سے بڑے شکار ہیں، تو وہ کس کے حق میں کس توقع پہ باہر نکلیں۔ ویسے بھی الیکشن کا سال شروع ہو چکا ہے، نواز شریف کیلنڈر کی طرف دیکھ رہا ہے، زرداری موقع دیکھ رہا ہے، عمران خود کو دیکھ رہا ہے، اور عمران کو سب دیکھ رہے ہیں۔ پیچھے کہیں سپریم کورٹ بھی کھڑی ہے۔ بقول ماؤ زیتونگ، آسمان تلے زبردست اتھل پتھل ہے، حالات بہترین ہیں۔